ولا ينقضه، اور تیمم کو نہیں توڑتا، ردت مرتد ہونا، تو مرتد ہونے سے تیمم نہیں ٹوٹتا، العیاذ باللہ۔ اگر کوئی مسلمان تیمم کر کے نعوذ باللہ مرتد ہو جائے اور پھر مسلمان ہو جائے تو اس ارتداد کی وجہ سے اس کا تیمم ختم نہ ہوگا، کیونکہ جس وقت نیت کی ضرورت تھی اس وقت صلاحیت موجود تھی، بعد میں اگر صلاحیت نہیں رہتی تو نیت کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ امام ظفر کفر کی ابتدا اور انتہا دونوں حالتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور دونوں کو یکساں منافی تیمم سمجھتے ہیں اور اس کو چند مسائل پر قیاس کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ابتدائی کفر کی طرح ابتدائی طاری بھی منافی تیمم ہے، جیسے کافر تیمم نہیں کر سکتا، جو کفر طاری ہے اس میں بھی تیمم جو کفر ہے اس کے منافی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کفر طاری نواقض طہارت میں سے نہیں ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو اس سے اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ بل ناقض الوضو، بلکہ تیمم کو توڑنے والی چیز وہی ہے جو وضو کو توڑنے والی ہے۔ تیمم کو تیمم کو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ تیمم وضو کا نائب ہے، پس اس کا حکم بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اتنے پانی پر قادر ہو جانا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ وقدرت ما، ان اور پانی پر قدرت، فضل عن حاجت، جس کی ضرورت سے زائد ہو، تو اس کو بیان کیا کہ اتنے پانی پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ قدرت مذکورہ ابتداءً تیمم کرنے سے بھی معنی ہے، کیونکہ اس وقت وہ فاقد ما نہیں بلکہ واجد ما ہے، لہذا اگر وہ اتنے پانی پر قادر ہے جو اس کے حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اس کا اگر تیمم کیا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، یا اس کے پاس اتنا پانی ہے تو پھر اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہی تمنع التیمم، اور پانی پر قدرت یہ تیمم کو روکتا ہے۔ وترفعہ، اور اتنا پانی اس کے پاس آ جائے تو اس سے تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ ابتداءً انتہاءً دونوں طرح پانی پر قدرت جو ہے وہ تیمم سے معنی ہے۔ وراجی ماء یؤخر الصلاۃ، اور جس کے پاس پانی نہ ہو لیکن پانی ملنے کی امید ہو تو اس کے لیے آخر وقت تک انتظار کرنا مستحب ہے۔ پس اگر پانی مل جائے تو وضو کر لے، وگرنہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تاکہ نماز کی ادائیگی کمال طہارت کے ساتھ ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ امیدوار جماعت کو آخر وقت تک انتظار کرنا مستحب ہے، وہ انتظار کرے کہ اس کو جماعت مل جائے۔ تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے استحباب ہی کے قائل ہے، لیکن شیخین سے غیر اصول کی روایت یہ ہے کہ امیدواری جماعت کو آخر کے تاخیر واجب ہے۔ امام قدوری نے کہا کہ مستحب ہے، اور شیخین رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت یہ کہ تاخیر واجب ہے، کیونکہ غالب رائب کا حکم یقین جیسا ہوتا ہے، تو ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ عجز حقیقتاً ثابت ہے، اسی لیے اس کا حکم تا وقتی اس کے برابر یقین نہ ہو زائل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ظاہر الروایہ ہے کہ مستحب ہے تاخیر کرنا، وہ کہتے ہیں حقیقتاً عاجز ہونا ثابت ہے، اس لیے اس کا حکم تا وقت اس کے برابر یقین
نہ ہو زائل نہیں ہوگا۔ امام شافی کے نزدیک بھی تاخیر ہی صحیح ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ تیمم کے لیے آخری وقت تک پانی کا انتظار کرنا اس وقت ہے جب پانی ملنے کا گمان غالب ہو، صرف وہم اور شبہ کافی نہیں۔ اور آخر وقت سے بھی وقت آخری وقت سے مراد کیا ہے کہ وقت مستحب مراد ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ وقت مستحب تک تاخیر کرے، پانی نہ ملے پھر تیمم کرے، اور پانی کی امید رکھنے والا نماز کو مؤخر کرے وقت مستحب تک۔ وصح قبل الوقت، تیمم کرنا وقت سے پہلے بھی صحیح ہے، تو تیمم وقت آنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک تیمم سے متعدد فرائض و نوافل وقتی غیر وقتی ادا ہو سکتے ہیں۔ علامہ نووی کی تصریح کے مطابق یہی قول ابن عباس، سعید بن المسیب، نخعی، حسن بصری، مزنی کا ہے، لیکن امام شافی ہر فرض کے لیے علیحدہ تیمم کے قائل ہے، البتہ سنتوں کو فرائض کے تابع مانتے ہیں۔ اختلاف کا منشا یہ کہ امام شافی کے نزدیک تیمم میں طہارتی ضروریہ ہے، پس وقت سے پہلے اور دو فرضوں کے واسطے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو کی طرح پاک کرنے والا ہے، لہذا جب تک اس صفت پر ہے تیمم وضو جیسا عمل کرے گا۔ امام شافی کی دلیل حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ تیمم سے ایک نماز سے زیادہ پڑھنا کی روایت ہے کہ ایک تیمم سے ایک سے زیادہ نماز نہ پڑھنا سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے سند میں کلام ہے، اس اصطلاح کرنا درست نہیں ہے، یہ متروک اور ضعیف راویوں سے منقول ہے۔ تو وصحہ تیمم کرنا وقت سے پہلے درست ہے، ولی فرضین، اور ایک تیمم کو دو فرض دو سے زیادہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ وخوف فوت الصلاۃ جنازت، اگر نماز جنازہ پڑھنے والا اس کا ولی نہیں ہے تو نماز جنازہ کے خوف کی وجہ سے بھی تیمم کر سکتے، ولی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ جنازے کو رکوائے، پہلے وضو کرے پانی سے، پھر نماز جنازہ میں شریک ہو۔ اور عید کی نماز، کیونکہ اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر نماز جنازہ فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ نماز جنازہ کی قضا نہیں ہوتی، مگر یہ اس وقت ہے جب نماز جنازہ کا ولی کوئی دوسرا شخص ہو، کیونکہ ولی جنازی کے لیے اعادہ نماز کا حق ہوتا ہے، ولی کی اجازت ہے کہ نماز جنازہ کا اعادہ کرے، دوبارہ پڑھائے، لہذا اس کے حق میں نماز فوت نہیں سمجھی جائے گی۔ اسی طرح وضو میں سر جی یہ بات ہم ہاں، دوبارہ بتا دیں، ولی کی اجازت کیا کرتا ہے؟ ولی جنازے کے لیے جنازہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے نا، ولی کے لیے ولی جائز پڑھ سکتا نہیں۔ ہے؟ ہاں، ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو۔ اچھا، وہ کیا ویٹ وہ دوبارہ صبر، پڑے گا؟ اگر پانی نہیں ہے بعد میں وضو کرے اور نماز جنازہ دوبارہ پڑھے۔ شادی ہے تو آج کل تو پانی پورا پورا دن نہیں آتا، تو وہ جنازے کا کیا کریں گے، پڑھا رہے گا؟ کیا کوئی اور پڑھائے گا آج کل نا؟ تو پھر
कोई और अच्छा, जनाजा पढ़ाएगा। पढ़ा के मुर्दे को दफना दें, वो फिर अकेला बाद में जनाजा पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? भाई ये है कि वली दोबारा पढ़ सकता है नमाज जनाजा। वो वुजू करके और नमाज, मतलब दूसरे लोग हैं वो तो तयम्मुम करके नमाज जनाजा पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज जनाजे की कज़ा नहीं, वली दोबारा पढ़ सकता है। इसलिए वली के लिए जायज नहीं कि वो तयम्मुम करे और नमाज जनाजे में शरीक हो। नहीं, तो मैं आपसे यही तो सवाल कर रहा हूँ कि हाँ आजकल तो अक्सर ये होता है कि मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा होता, सप्लाई हाँ। पानी की नहीं आ रही, हमारे अच्छा। भी नहीं आ रही होती, कई कई दो हाँ। दो दिन पानी नहीं आता। अच्छा। तो अब अगर जनाजा पड़ा हुआ है तो वली है, तो वो क्या 2 दिन तक वो जनाजा नहीं पड़ेगा? 1 दिन तक जनाजा नहीं पड़ेगा, जनाजे को फिर दफनाएंगे नहीं, क्या करेंगे? तो वो नमाजें नहीं पढ़ेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वली जो है वो पानी का इंतजार करे, तो वली को पानी का इंतजार करने का मतलब है कि जनाजा भी फिर पड़ा ही रहेगा ना, जनाजे को दफना तो नहीं सकते। दूसरे लोग पढ़ सकते हैं, दफना सकते हैं दूसरे लोग, खुद ना पढ़े। तो फिर वली वली का जनाजा रह जाएगा ना? हाँ। अच्छा, यानी कि वो जनाजा छोड़ दे फिर? छोड़ दिया, लेकिन उसके लिए जायज ठीक। नहीं है तयम्मुम करना ना। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो फिर जनाजा छोड़ देगा ना, 1 दिन तक छोड़ मैयत तो दे। नहीं रख सकते ना? हाँ छोड़ दे। या फिर ये करे कि उसके दफना के कब्र पर पढ़ सकते हैं। वो तो हो जो कि ना अकेले? पढ़ा हो, जिसका अकेले खड़े जनाजा होकर पड़ेगा? अकेले हो, और साथ वो लोग भी शेयर करे जिन्होंने नहीं पढ़ा। अच्छा, उधर कब्र पे खड़े होकर पढ़ने? हाँ, कब्र पे तो हुक्म वही है जो जिसका जनाजा नहीं पढ़ा गया और वो पूला पटा ना हो। आमतौर पर इलाके और मौसम का एतबार होता है। कई इलाके में जल्दी पड़ जाते, गर्म इलाकों में, और मिट्टी वहाँ की गर्म होती है, ठंडे इलाके में नहीं नहीं होता। लेकिन राजी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, जिसका जनाजा पढ़ लिया गया लेकिन वली से रह गया ना, फिर तो वली हम्म। दोबारा तो नहीं पढ़ सकता। नहीं नहीं, वली। ठीक है। आगे। तो टाइम हो गया। जी, टाइम हो गया, सारी 2 सवाल भी पूछे। जी। साजिद, आजकल जैसे ये होता है कि